اعمال کا فرق۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ساتھ ہی اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت کے نام کے نعرے، دین اسلام سے عقیدت کے دعوے، یہ تمام باتیں ہیں جو اس موقع پر ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن جو شکلیں اس موقع پر ہم اختیار کرتے ہیں، جو طریقے ہم اس موقع پر اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، یا جس انداز سے ہم اظہار محبت کرتے ہیں، کیا واقعتاً یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر شامل ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور کیا حالات اس کے متقاضی ہیں کہ ان مواقع پر بھی ہم اسی طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کریں؟ اور کیا واقعتاً یہ موقع ایسا ہے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی صورتحال پر مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس پر ہم خوشی کا اظہار کر کے اپنے جذبات اور اپنے محبت کا اظہار کر سکیں؟ کیوں؟ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ وہ اس معنی کر کے اس ماہ کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت، اور اس وقت جب کہ 570 سال عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے ہوئے گزر چکے تھے، جہالت چاروں طرف پھیل چکی تھی، خونی رشتے ختم ہو چکے تھے، محارم کے رشتے اور ناطے یہ بھی توڑ دیے جا چکے تھے، بہن بھائی کا رشتہ، پھوپھیاں اور خالہ سے رشتے یہ منعقد کیے جا رہے تھے، اور نکاح بھی منعقد ہو رہے تھے، عورتوں کو بے حیثیت کر دیا گیا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب نوشی، جوا اور غلط عقائد، خانہ کعبہ کا ننگ طواف، یہ تمام چیزیں اس وقت ایسی تھیں جو معاشرے اور کلچر اور تہذیب میں پوری طریقے سے رچ اور بس گئی تھیں۔ اور اس کا ترہ یہ ہے کہ ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ تمام چیزیں اس معاشرے کے اندر ایک فخر کا ذریعہ بن چکی تھی۔ ان کے ذریعے سے آدمی اظہار فخر کیا کرتا تھا، ان کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بلند اور بالا اور اپنی حیثیت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تسلیم کیا کرتا تھا۔ 570 سال کے بعد اپریل کے مہینے میں 21ویں تاریخ کو ربیع الاول کے مہینہ اسلامی اعتبار سے پیر کا دن صبح صادق کے وقت، جو 4 بجے کے بعد سے 4:30 کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف، اور آپ کی ولادت مبارکہ کو اگر سمجھنا ہے اور آپ کی حیثیت کو سمجھنا ہے تو اللہ رب العزت کے ایک نظام کو دیکھتے چلیں جو اللہ نے اس کائنات کے اندر پھیلایا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کو کسی شخصیت سے کوئی بہت اہم ترین کام لینا ہوتا ہے تو اس کے نسب اور حسب کو اللہ ہر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے آباء و اجداد کے ذریعے سے ہی اس بات کا اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ واقعتاً اس گھرانے سے ایک ایسا چراغ روشن ہوگا کہ جس کی روشنی اتنی تابناک ہوگی کہ اس روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند ہو جائے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس خاندان میں، اس علاقے کے اندر، اس قبیلے کے اندر اللہ ایسے افراد کو پیدا فرماتا ہے جن افراد کی تاریخ لوگوں کی زبان پر ہوا کرتی ہے، اور پھر آگے چل کر اسی نسل میں ایک ایسے شخص کو منتخب فرماتا ہے جو ایک تاریخ رقم کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو فلاح و بہبود حاصل ہوتی ہے، معاشرہ پرامن طریقے سے پروان چڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کے لیے تیاریاں تو کہاں سے ہو گئی ہیں؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے سمجھ لیا جائے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نبوت سے اس وقت سرفراز کیا جا چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا۔
اور دوسری طرف ہم اپنے عام حالات میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک الی آخر الآیہ، وہاں سے بھی اللہ نے اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر ایک ایسی شخصیت پیدا ہونا ہے کہ جن جیسے یا اس جیسے نہ تو اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں نہ اس دنیا میں اس کے بعد کوئی آ سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے آپ کو منتخب فرمایا، آپ نے خود فرمایا کہ بنی اسماعیل میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے ہاشم کو، اور ہاشم میں سے عبد المطلب کو، اور عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے مجھے برگزیدہ اور اپنا منتخب بندہ بنایا۔ چنانچہ آپ کے نسب نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ والد عبداللہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے پردادا ہاشم، اوپر تک سلسلہ ہے، لیکن پردادا سے اگر ہم آپ کی اس حیثیت کو سمجھنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پردادا جن کا نام ہاشم ہم جانتے ہیں، اصل آپ کا نام عمرو تھا، ہاشم نہیں تھا۔ یہ ہاشم آپ کا لقب تھا، اور اسی لقب کے ذریعے سے دنیا نے آپ کو پہچانا ہے، اصل نام آپ کا عمرو تھا۔ اور ہاشم لقب آپ کا اس معنی کر پڑا کہ جب آپ عنفوان شباب پر پہنچے ہیں، جوانی کی ترنگیں جو ہوتی ہیں اور عین جوانی پر آپ نے قدم رکھا ہے، اس وقت اہل عرب کے اندر فقر و فاقہ اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ لوگوں کو پانی اور کھانے کی ضروری اشیاء بھی مہیا نہیں ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں آپ نے روٹی کو سالن میں ڈبو کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس طریقے سے لوگوں کو کھلایا ہے، دسترخوان لگائے ہیں، اور جماعتوں کی جماعتیں آتی تھیں اور اس طریقے سے اسے استعمال کیا کرتی تھی۔ یہیں سے آپ کا لقب پڑا ہے ہاشم۔ ہاشم کے معنی آتے ہیں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلانے والا، چورا چورا کر دینے والا، یہ نام معنی آتے ہیں ہاشم، یہیں سے آپ کا نام پڑا ہے ہاشم۔ اور صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ ہر موقع پر، حتیٰ کہ جب حج کے ایام آتے تو اس موقع پر بھی منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ کے دسترخوان اتنے وسیع رہتے کہ لوگ اس شخصیت میں آپ کا نام ہاشم مشہور ہوتا چلا گیا، اور عمرو نام کے اوپر یہ ہاشم کا لقب غالب آ گیا۔ اور یہ آپ کے پردادا ہی ہیں جنہوں نے اہل عرب کو تجارت کے لیے سفر کے راستے ہموار کیے ہیں اور تجارت کے لیے راستے دکھائے، کہ شام کی طرف گرمی میں پہلا سفر اور یمن کی طرف سردی میں پہلا سفر آپ کے پردادا نے ہی فرمایا ہے، اور راستے میں جتنے قبیلے پڑتے تھے ان سے معاہدے کیے ہیں کہ جو لوٹ مار ہوتی تھی اس طرح کی لوٹ مار کو ختم کیا جائے، راستے پرامن بنائے جائیں۔ ہاں اتنا ہے کہ تم ہماری خبر گیری کرو، ہم بھی جس موقع پر تم ہمارے ہاں آؤ گے ہم تمہاری بھی خبر گیری کریں۔ اس طرح راستے ہموار کر دیے، حتیٰ کہ علماء سیرت نگار نے یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ دادا عبد المطلب، ان کے والد یعنی پردادا ہاشم کی پیشانی کے اندر ایک نور تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام تک منتقل ہونا تھا۔ اس نور کے ذریعے سے علماء یہود تو پہچان چکے تھے کہ انہی کی اولاد میں سے یقیناً انبیاء علیہ السلام کوئی نبی پیدا ہو، اور اتنا احترام کرتے تھے کہ بہت سے یہودیوں نے یہ چاہا ہے کہ اپنی بچیوں کا نکاح آپ سے کر، حتیٰ کہ اس زمانے کی سپر طاقت قیصر نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کے نکاح کا پیغام آپ کے پردادا ہاشم کے پاس بھیجا، اور باضابطہ ہدایہ اور تحائف کے ذریعے سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہزادی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جو نور آپ کی پیشانی میں محسوس ہوتا تھا اس نور کو اپنے ہاں منتقل کر لیا، لیکن آپ نے انکار کی۔ علماء یہود کے بارے میں تو یہاں تک تحریر ہے کہ وہ عبد المطلب کو سجدے کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں کی پر بوسے دیا کرتے تھے، ان کو گلے لگایا کرتے تھے۔ اس قدر عزت، اس قدر احترام، اور اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو بلند کیا تھا، حتیٰ کہ پھر اسی سفر میں آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ کے بازار میں آپ کی نکاح ایک خاتون کے اوپر پڑتی ہے جو سنجیدہ نظر آتی ہیں، اور اس زمانے میں جو برائیاں سی ان سے دور
ہر اعتبار سے صحیح اور سالم، تمام عیوب اور نقائص سے پاک نظر آتی ہیں، عفت، معاف اور پاک دامن محسوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ نکاح منکوحہ ہے یا غیر منکوحہ۔ بتایا جاتا ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن طلاق شدہ ہے، آپ وہیں پر پیغام دیتے ہیں اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ان کا نام سلمہ تھا، جو مدینہ منورہ کی رہنے والی۔ نکاح ہوتا ہے، رخصتی عمل میں آتی ہے، اور ہاشم واپس مکہ تشریف لے آتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد 25 سال کی عمر میں آپ کے پردادا ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عبد المطلب یعنی آپ کے دادا کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہی ہوتی، آپ کی پردادی یعنی سلمہ ہاشم کی اہلیہ، وہ اپنے بیٹے عبد المطلب کو لے کر یہاں سے چلتی ہیں مکہ المکرمہ کے سفر کے لیے۔ جب ہاشم کے بھائی بلانے کے لیے آتے ہیں کہ اب گھر چلیے، اس بچے کو گھر پر ہی پروان چڑھایا جائے گا، دادا کا نام بھی عبد المطلب مشہور ہو گیا ہے۔ دادا کا نام بھی عبد المطلب نہیں بلکہ اصل نام ان کا عامر ہے۔ عبد المطلب نام اس معنی کر پڑا کہ جس وقت عبد المطلب کے چچا آپ کو لینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، وہاں سے واپسی ہوئی ہے، جس اونٹ پر آپ سوار تھے، ایک طرف آپ سوار تھے، دوسرے اونٹ پر آپ کی بھابھی یعنی سلمہ سوار تھی، جن سے ہاشم آپ کے پردادا نے نکاح فرمایا تھا، اور ساتھ میں یہ بچہ بھی تھا، لیکن اتنے میلے کچیلے کپڑوں میں، راستے کا گرد و غبار اور ایک طویل سفر کر کے جیسے ہی مکہ شہر کے اندر داخلہ ہوا ہے، فوراً کسی شخص نے پوچھ لیا کہ یہ شخص کون ہے۔ تھوڑی شرم محسوس ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، تو یہیں سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا کہ مطلب کا غلام۔ لیکن خیر، آپ گھر لے کر آئیں اور پھر پرورش کی گئی، اور یہاں آپ پروان چڑھتے رہے۔ یہ تو عبد المطلب۔ اب ان کے عبد المطلب، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا مقام، بڑا منصب اور بڑی حیثیت عطا فرمائی، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت، قوی اور شجاع، بہادر، طاقتور، حلیم اور بردبار، معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ نبھانے والے، اور ضیافت میں اپنے والد ہاشم سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کا تو لقب بھی یہ پڑ گیا تھا کہ یہ صرف انسانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے بلکہ چرند اور پرندوں کی بھی مہمان نوازی کرتے۔ مطمع طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے، یہ لقب آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی پڑ گیا۔ انتہائی خوش اخلاق، اور اللہ نے جب پروان چڑھے ہیں، بڑھتے رہے، تو وہ منصب آپ کو عطا فرمایا کہ جس وقت مکہ المکرمہ کے صحن کے اندر آپ کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا، اس کے قریب قریب بھی بڑے سے بڑا سردار اور بڑے سے بڑا حاکم نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ عبد المطلب اس پر بیٹھتے تھے، علاقے کے بڑے سردار تسلیم کر لیے گئے تھے، اور جتنے فیصلے ہوتے تھے وہ عبد المطلب ہی کیا کرتے، بلکہ غار حرا کے اندر سب سے پہلے جو گونشہ نشینی اختیار کی ہے وہ عبد المطلب نے ہی کی، کہ تنہائیوں میں جا کر وہاں غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق۔ غار حرا میں پہلی آمد عبد المطلب کی ہوئی ہے۔ عبد المطلب پروان چڑھتے رہتے ہیں، اور علاقے کے بڑے سردار تسلیم کیے جا چکے ہیں، ہر اعتبار سے میں دوسروں کی خدمت کرنا، اور پھر انہیں ایسے خواب آتے ہیں جنہیں رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے، یعنی سچے خواب، کہ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہی چیز سامنے اگلے دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ زمزم کا کنواں جو کسی زمانے میں ختم ہو چکا تھا، ڈھک گیا تھا، جس کے نشانات بھی باقی نہیں رہے تھے، عبد المطلب کو خواب میں اس زمزم کے کنویں کی نشاندہی کی جاتی ہے، آپ اسے کھودتے ہیں اور دوبارہ اس زمزم کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی دوران میں جب آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کے پاس اولاد ابھی اتنی نہیں ہے، خدمت گزار بھی نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں کیا کیا جائے، اسی وقت نظر مانتے ہیں
کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو وہ ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اللہ کا نظام ہے کہ ان کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور آخری بیٹے حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب نے کسی زمانے میں نظر مانی تھی تو سالوں گزر گئے، کون سی نظر ذہن میں ہے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی درمیان آنکھ لگتی ہے، خواب میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک نظر مانی تھی کہ میں اس طریقے سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب خانہ کعبہ میں آپ بیٹھے، یہی آپ نے نظر مانی تھی، وقت آ چکا ہے کہ آپ اس نظر کو پورا کریں۔ چنانچہ آپ اپنی اس نظر اور منت کو اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور عبد المطلب کو سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انسان کی قربانی اس طریقے سے دی جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں تم جانتے نہیں، ایک شریف آدمی نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، اب وہ اس عہد کو پورا کرنا چاہ رہا تو تم اس کو اس عہد کو پورا کرنے سے روک رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نے جو نظر مانی کہ میں اسے پورا کروں۔ جب بہنوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا تو وہ بھی فوراً دوڑتی ہوئی آ جاتی ہیں، اور عبد المطلب اپنے والد سے عرض کرتی ہیں کہ آپ ایسا نہ کیے، ایک جان کی قیمت 10 اونٹ کے بدلہ ہے، آپ ایسا کیجیے، قرآن نکالیے، اگر اونٹوں کا قرآن آتا ہے تو اونٹوں کو قربان کر دیجیے اور عبداللہ کی جان چھوٹ جائے۔ قرآن ڈالا جاتا ہے تو اونٹ کی طرف قرآن نہیں نکلتا بلکہ عبداللہ کے نام کا ہی قرآن نکلتا ہے۔ چنانچہ پھر دوبارہ قرآن دازی ہوتی ہے، اس طریقے سے اونٹ بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ 100 اونٹ جب ہو جاتے ہیں، اس موقع پر پھر عبداللہ کے نام کے بجائے اونٹوں کے نام پر قرآن نکلتا ہے، تو 100 اونٹ آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ کی بچپن میں جان بچتی ہے۔ اسی زمانے میں جب حضرت عبداللہ آپ کے والد جوانی میں پہنچ جاتے ہیں تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بچے کے نکاح کے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا جائے۔ آپ کے دادا عبد المطلب بیٹے عبداللہ کے لیے بنی نجار جو مدینے کا مشہور خاندان تھا وہاں رشتہ تلاش کرتے ہیں، بات چیت طے ہو جاتی ہے۔ نکاح کے لیے جب آپ حضرت عبداللہ کو لے کر چلتے ہیں تو راستے میں ایک یہودی عورت سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ یہودی عورت دعوت دیتی ہے حضرت عبداللہ کو کہ آپ میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائیے، میں آپ کو بدلے میں 100 اونٹ عطا کروں گی، بعض روایت میں 10 اونٹ بھی آتے ہیں۔ فوراً آپ کے والد پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس طریقے سے آمادہ زنا کی طرف نہیں ہو سکتا، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جملے اور اشعار یا جملے آپ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ بنو نجار میں پہنچنا ہوتا ہے، وہاں نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، عبد المطلب کی جانب سے دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جب واپسی ہوتی ہے پھر اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ والد حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہے، دیکھتے ہی کہنے لگتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے اور تم نے کون سے فعل کو انجام دیا ہے اور اب تم کہاں سے واپس آ رہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بنو نجار خاندان میں جانا ہوا تھا نکاح کے لیے، اور نکاح منعقد ہو چکا ہے، اس لیے اب یہاں سے واپسی کی جا رہی۔ فوراً وہ یہودی یا عورت کہتی ہے کہ آپ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ میں آپ کو زنا کی دعوت دے رہی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد تھا نکاح، اور وہ اس لیے کہ میں نے آپ کی پیشانی کے اندر ایک نور محسوس کیا تھا، اور اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو وہ نور آپ کی پیشانی میں نہیں نظر آ رہا، یعنی وہ منتقل ہو چکا ہے حضرت آمنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت اس حال میں ہوتی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ایک پیغام یہی سے پیش کر دیا جاتا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا کے ذریعے سے، کہ دیکھو اب وہ شخصیت اور وہ ذات مقدس اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں کہ جو تمام ظلموں کا خاتمہ کریں گے، شرک کا خاتمہ کریں گے، غلط عقیدے کو ختم کریں گے، ایک دوسرے پر تشدد کو ختم کیا جائے گا، سسکتی ہوئی انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
یہ جو بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے، لوگ ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں گے، راستے پرامن ہوں گے، جتنے لوگ مسافر چلیں گے، جتنے لوگ تجارت کے لیے چلیں گے، سب پرامن طریقے سے پروان چڑھیں گے۔ چنانچہ عثمان ابن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ جس رات اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا، اور جب میں کمرے سے باہر صحن کے اندر آئی تو دیکھا کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ اتنے قریب ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ اب اس دنیا کے اوپر گر پڑے۔ آپ کی والدہ کو دکھلایا جا رہا کہ شام تک کے محلات پوری طریقے سے روشن ہو چکی ہیں۔ اس زمانے کی دوسری تو سپر طاقت کسرا، اس کے محل پر زلزلہ برپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے 14 کنگرے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے جل رہا تھا اور لوگ ایک اللہ کو بھول کر اس آگ کو پوج رہے تھے، وہ یکلخت بجھ جاتا ہے، کوئی بارش نہیں ہوتی، اسے بجھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود وہ بجھ جاتا ہے۔ نہر صابہ خشک ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامات ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ واقعتاً آج کی رات میں کوئی عظیم المرتبت شخصیت اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی۔ اس لیے آتا ہے روایات کے اندر کہ ایک یہودی تاجر مدینے کے اندر آیا ہوا تھا، اس نے رات کی ان علامات کو دیکھ کر فوراً اعلان کیا کہ آج کی رات میں جو نبی اس آنے والے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، تم جا کر پتہ کرو کیا واقعتاً مکہ کے اندر آج کسی گھر میں بچے کی عجیب طریقے سے پیدائش ہوئی۔ جب تحقیق کے لیے چلا گیا تو معلوم ہوا کہ ہاں عبد المطلب کے گھرانے کے اندر عبداللہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یہودی فوراً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، اور جب اس نے دیکھا اور مہر نبوت کو پر اس کی نگاہ پڑی، فوراً بے ہوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اب تک یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چل رہا تھا، یعنی یہودیوں کی اب وہ سلسلہ ختم ہے اور وہ اب نبوت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پہنچ چکی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جو مدینہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر واپسی ہی نہیں ہوتی، وہیں ان کی قبر بھی بنائی جاتی ہے، یعنی جب آپ دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اسی وقت یتیم 3-4 دن آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جو عرب کے مشہور رواج کے مطابق دیگر خاندان اور دیگر علاقوں سے عورتیں آتی ہیں اس لیے تاکہ بچوں کو دودھ پلائیں، کہ گاؤں کی آب و ہوا اور فضا خوشگوار ہوا کرتی ہے، بچے کی زبان کے اندر سلاست پیدا ہوتی ہے، قوا اس کے مضبوط ہوا کرتے ہیں، بچہ صحیح سے پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ انہی میں سے بنو سعد کی عورتیں بھی یہاں پر آئی ہیں مکہ کے اندر، اور جتنی اچھی پیسے پر نگاہ رکھنے والی عورتیں تھیں، سب سے پہلے سب کی سب ابو طالب عبد المطلب کے اس گھرانے کے اندر آتی ہیں، چچا ابو طالب ہیں ان کا بھی گھرانہ ہے، یہاں آتی ہیں، اور جیسے ہی یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس بچے کے والد موجود نہیں ہیں، فوراً واپس ہو جاتی ہیں کہ اس گھرانے سے ہمیں کیا بھی، ایک آتی ہے، 2 آتی ہیں، حتیٰ کہ جتنی خواتین آتی ہیں مورخین نے لکھا ہے سب کی سب پہلے حضرت عبداللہ کے گھر پر ہی پہنچی، لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہو کہ بچہ یتیم ہے فوراً واپس ہو جاتی ہیں کہ ہم اسے لے کے نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ بھی پہلے یہاں آتی ہیں اور پھر یہ سوچ کر واپس ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے کوئی خاص حق الخدمت نہیں مل سکتا، اور جتنی اور عورتیں ہیں ان سب کو بچے مل جاتے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملتا۔ خود ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹنی ہے، ایک گدھی ہے جس پر سوار ہو کر اپنے خاوند کے ساتھ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اونٹنی بھی اتنی کمزور ہے جو دودھ نہیں دے سکتی، خود اپنی حالت اتنی قوا کمزور ہو چکے ہیں، اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی، ایسے حال میں کوئی دوسرا شخص ان کو کس طریقے سے بچے کو دے سکتا تھا؟ جب سب جانے لگتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو لے دیا جائے، اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اس گھر میں جا کر اس بچے کو ضرور لوں گی، اللہ رب العزت یقیناً مجھے برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچتی ہیں، اور جیسے ہی
اللہ کے رسول علیہ السلام پر نگاہ پڑتی ہے، فوراً محبت دل میں اتر جاتی ہے، آپ کو لے کر یہاں سے چلتی ہیں اور سواری پر بٹھانا ہوتا ہے۔ وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، اب کیفیت اور منظر یہ ہے کہ سب سے آگے دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اب اتنا دودھ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں سیراب ہو رہے ہیں اور کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہے۔ خود حلیمہ سعدیہ جو بچے کو اپنے دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اب اللہ کے رسول بھی سیراب ہو رہے ہیں اور خود اپنا بچہ بھی سیراب ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر چلتی ہیں اور برکتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے قبیلے بنو سعد میں جیسے ہی پہنچتی ہیں، جتنی بکریاں تھیں جن کے تھنے خشک ہو چکے تھے، ان تمام تھنوں میں بھی دودھ اتر آتا ہے۔ چنانچہ خود قبیلے والے پریشان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو وہیں بھیجیں گے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان بکریوں میں جان نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ان بکریوں کی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی۔ ان تمام واقعات کو سنانے کا اصل مقصد آپ کو بتلانا یہ ہے کہ جب انسان کی نیت صحیح ہو جاتی ہے، جب اسے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن ہو جایا کرتا ہے، تو اللہ کی جانب سے برکتیں بھی اتار دی جاتی ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ان عورتوں نے یہ گمان کیا کہ رزق جو ملے گا وہ غیروں سے ملے گا، مخلوق سے ملے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کی جھولیوں کو بھرا ہوا بھی خالی کر دیا، اور حلیمہ سعدیہ کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ رزق جو دیا جائے گا وہ خالق کی جانب سے دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بنجر علاقے کو، ان بکریوں کو ایسا سیراب کر دیا کہ پورے مدینہ بستی والوں کے لیے وہ ایک نصیحت بن کر سامنے آئی۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اس دنیا کے اندر چلا کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے کام لینا چاہتا ہے تو ایک نظام چلاتا ہے، اس نظام کے تحت اس دنیا کے اندر واقعات رونما ہوتے ہیں، اور پھر جس شخصیت کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے پیغام کو پہچانا چاہتا ہے اسے منتخب فرماتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اپنی اصلاح کے لیے فکر، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان واقعات کا ذکر آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائیں اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائیں اس وقت کیا حالات دنیا میں رونما ہوئے، اور پھر جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو پھر آپ نے کیا پیغام پیش کیا۔ اگر واقعتاً اللہ کے رسول کے پیغام کو ہم نے ایک ایک گھر جا کر سنا دیا ہے، اللہ کے رسول کے پیغام کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو مجھ سمیت ہر شخص نے اپنی زندگیوں میں اتار لیا ہے، تو یقیناً ہمارے لیے خوشیاں منانے کا موقع ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ دین رسوا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ علم رسیدہ قوم بن چکے ہیں، رنجیدہ قوم بن چکے ہیں، جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں، جن کے اوپر غیر قومی حاکم بنا دیے گئے ہیں، مظلومیت کے ساتھ ساتھ مجبوریت اور مقہوریت کے جو شکار ہو چکے ہیں، جو اپنے انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کی کیفیت یہ ہے کہ ظلم اور تشدد کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو اس قوم کے اوپر نہ آزما لیا گیا ہو، ایسے سخت ترین حالات میں ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کے جو طریقے منتخب کیے ہیں یہ طریقے صحیح ہیں، اسلام بلندی پر حاصل ہے، پہنچ چکا ہے، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ۔ اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس نور ہدایت آیا ہے، تمہارے پاس کھلا ہوا قرآن آیا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم لوگ سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں کے اندر آ جاؤ۔ یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اللہ نے قرآن کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ انسانیت نور کے اندر آ جائے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، جہالت سے، اوہام سے اور غلط عقیدوں سے باز آ کر ایک اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، اور تمام کے تمام جو صحیح راستے اللہ نے منتخب فرمائے ہیں ان کی طرف چلے، غلط راستوں کو چھوڑ کر۔ اگر ہم اس پیغام کو سینے سے لگا چکے ہیں تب تو یقیناً آپ خوشیاں منائیے، اور اگر اس پیغام کو نہیں لا سکے ہیں تو پہلی کوشش آپ یہ کریے کہ اس پیغام کو ہم زندگیوں میں لائیں، اس کے بعد آپ جتنی چاہیں خوشیاں۔ یہ کون سا دین ہے
کہ نمازوں کو چھوڑ کر، مخلوق کو تکلیف دے کر، لوگوں کے لیے ایذا رسانی کا ذریعہ بن کر، بیماروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن کر، اور دیگر لوگوں کے لیے اذیت اور پریشانی کا ذریعہ بن کر ہم یہ سمجھیں کہ اس طریقے سے ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کر دیا، تو یقین جانیے یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو آپ کو یہ سبق دیا تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہیں یہ سبق دیا تھا کہ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اسے پانی پلا دیا جائے، یہ تمہارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سبق دیا تھا کہ راستے میں کوئی نابینا ہے، تم نے اسے راستہ پار کرا دیا، یہ چیز تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سبق دیا تھا کہ کوئی مسافر ہے، اس مسافر کی مدد کر دینا، کوئی بھٹکا ہوا ہے اسے راستہ دکھلانا، یہ صدقہ ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ لیکن کیفیت ہم نے یہ بنا دی کہ دوسروں لوگوں کے لیے اذیت اور دوسروں لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اسلام کے تمام احکام اور فرامین کو چھوڑ۔ اس لیے خدا کے واسطے ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر بھیجا، اور کیسی کیسی کرامات اور کیسے کیسے معجزات اور کس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر بھیجا اور دکھلایا دنیا کو۔ دیکھو اب وہ شخصیت اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمام کی تمام جہالتیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے کی جو حالات جہالت کے تھے، اسی کی ایک شبیہ اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ کیا واقعتاً مسافر محفوظ ہو گئے؟ کیا واقعتاً بیواؤں کا پرسان حال لوگ بن چکے ہیں؟ یقیناً کیا یتیموں کے اوپر احسان اور سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعتاً بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اسی محبت میں لگا ہوا ہے جیسے مہاجرین اور انصار نے نمونہ پیش کیا تھا؟ کیا واقعتاً نماز مسجد کے اندر ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا واقعتاً اسلام اسی سربلندی کے اوپر ہے جو پرچم جس بلندی پر اللہ کے رسول ہمیں عطا فرما کر گئے تھے؟ کیا واقعتاً یہ امت اللہ کے رسول کے پیغام کو اسی طریقے سے اپنی زندگیوں میں رچائے اور بسائے ہوئے ہے جیسا اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کے قلوب کے اندر ایمان کو پیدا فرمایا تھا اور جس کی شہادت قرآن نے دی تھی؟ اگر سچی بات زبان سے کہی جائے تو حقیقتاً یہی کہا جائے گا کہ اس کا 10واں حصہ بھی آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں۔ کس بات کی خوشی ہے جو آپ میں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تو یوں فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطردت النصارى، کہ تم میری محبت میں اتنا غلو نہ کر دینا جتنا غلو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کر دیا، کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کہیں 3 اللہ بنا کر انہی کا ایک حصہ قرار دے دیا، کہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط عقیدے منسوب کر لیے اور اللہ کی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کرنی شروع کر دی اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اس طریقے سے مجھے محبت کے اندر اتنا نہ بڑھا دینا جیسا عیسائیوں نے بڑھا دیا، اس لیے کہ جو باتیں اور جو صفات اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور جو صفات اللہ کے رسول کے لیے ہیں وہ اللہ کے رسول۔ اللہ تعالی ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔